حشر ہوٹوں پر ہنسی معلوم ہوتی ہے، بروز حشر ہوٹوں پر ہنسی معلوم ہوتی ہے، یہ امت تو رسول پاک کی معلوم ہوتی ہے، اور مدینہ جس نے دیکھا ہے وہ جب جائے گا جنت میں، مدینہ جس نے دیکھا ہے وہ جب جائے گا جنت میں، کہے گا یہ جگہ دیکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے، کہے گا یہ جگہ دیکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے، اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی، اور وصلے مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں، کیونکہ ہم نے تو وسیلہ سے مقصود نظر جانا، محبوب کی چوکھٹ سے اللہ کا گھر جانا، اور وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ ماہ مبارکہ جو ہمارے آپ کے درمیان سایہ فگن ہے، جو ماہ ربیع الغوث، ربیع الآخر، غوث اعظم صاحب جینا شاہ بغداد کا مہینہ ہے، جس کے تعلق سے میں نے مختصراً آپ کے سامنے ذکر کیا کہ غوث اعظم وہ ذات بابرکات ہے، جس طرح نبیوں میں میرے سرکار کا مقام ہے، اسی طرح ولیوں میں غوث اعظم کا مقام ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ کیسے پتا چلا کہ اللہ کا ولی ہونا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، لیکن آسان بھی ہوا کرتا ہے، کیونکہ ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے، اسی لیے ہر گھر میں ولی پیدا ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ شریعت مصطفیٰ کے طریقے پر اپنی زندگی کو نچھاور کر دو، میرے سرکار کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو قربان کر دو، پھر آپ کے گھر میں ولی کامل پیدا ہو سکتا ہے۔ غوث اعظم پیدا ہونے والے کہاں، جن کا مزار کہاں پہ ہے، اور ان کے در سے جو نکل جاتا ہے، اللہ ان کے مقام ولایت کو پھر پوچھو، ان کی ذات بابرکات کو پوچھو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ اللہ کے ولی ہیں؟ کیا کہ جب میں بچپنے کے زمانے میں مدرسے جایا کرتا تھا، مدرسے، تو یہ آواز آتی تھی کہ اللہ کے ولیوں کے سردار کے لیے راستہ چھوڑ، فرشتوں کی آواز ہوا کرتی تھی۔ جب میں مدرسے میں پہنچتا تھا تو مدرسے میں یہ آواز آتی تھی، راستہ چھوڑ دو، بیٹھنے کی جگہ دو، اللہ کا ولی تشریف لے کر آ رہا ہے۔ اللہ اللہ، میں سمجھ گیا کہ اللہ پر یہ ذات بابرکات حضرت غوث اعظم شاہ جیلا ہے۔ غوث اعظم کا مقام کیا ہے؟ ایک ذات بابرکات کا نام میں نے اور لیا، جس کو دنیا حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کہتے ہیں، ان کا عرص پاک چل رہا ہے حضرت محبوب الہی کا۔ محبوب ہونا آسان کام نہیں ہے، میں نے بتایا تھا کہ حضرت محبوب الہی محبوب کیسے ہو، یہ نگاہ ولایت ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے ولی جسے چاہتے ہیں اپنی نگاہوں کو اٹھاتے ہیں اور الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانیش، آنکھوں کو بند کرتے ہیں تو دیدار کرتے ہیں، اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرت محبوب الہی کے مرید خاص ہے جس کا نام امیر خسرو ہے۔ امیر خسرو ایک ایسے ہیں 12 جگہ کے بادشاہوں سے جن کا تعلق تھا، بڑے بڑے کلام لکھا کرتے تھے، فارسی میں آپ کا کلام بہت ہی مشہور ہے، اور ایک کلام تو وہ کلام ہے جب محبوب الہی کی شان دیکھا تو فرمایا تنم فرسودہ جا پارا جہیرا یا رسول اللہ، دلم پزمردہ آوارا جیسیا یا رسول اللہ، ایک پورا کلام لکھا حضرت امیر خسرو۔ اور ایک ذات کا بابرکات کا ذکر میں نے اس سے پہلے کیا تھا 2-4 ہفتے پہلے، جس کو دنیا حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہے، بہت بڑے پائے کی شخصیت ہے، اور قلندر ہونا کوئی بھی آسان کام نہیں ہوتا، قلندر ہے۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ مغرب کے بعد، ہر ہفتے میں ایک دن مغرب کے بعد ان کے دربار میں اللہ کے ولی بیٹھے رہتے،
ہفتے میں ایک دن حضرت ابو علی شاہ قلندر کے دربار میں اجتماع لگتا ہے. بڑے بڑے اللہ کے ولی ہوتے ہیں, اور جب اجتماع کا آخری وقت ہوتا ہے نا تو نگاہیں بند کرتے اور سب کو سرکار کی بارگاہ میں پہنچا دیا کرتے, سب کو سرکار کی بارگاہ میں پہنچا دیا کرتے حضرت ابو علی شاہ قلندر. تو ایک دن امیر خسرو وہ بھی چلتے چلتے چلو میں بھی چلوں ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں. حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ حضرت محبوب الہی کا ہم عصر زمانہ, ایک ہی زمانہ ہے. تو حضرت امیر خسرو جب گئے تو ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے جب آخری وقت مطلب یا وہ ٹائم آیا کہ اب آنکھیں بند کرتے سیدھا سرکار کے دربار میں پہنچاتے ہیں. امیر خسرو سرکار کے دربار میں پہنچے, آنکھیں بند ہے, آنکھوں کو بند, یہ اللہ والوں کی ذات نرالی ہوتی ہے, آنکھیں بند کر کے پہنچا دیا کرتے ہیں. اور جب اللہ کے وہ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ جب آنکھیں سب بند کیے تو اللہ کے نبی کے دربار سرکار کے دربار میں ہے. حضرت امیر خسرو بھی سرکار کے دربار میں ہے. جب آنکھ کھلی تو پھر وہیں پہ وہی ہے. تو حضرت ابو علی شاہ قلندر نے فرمایا حضرت امیر خسرو سے, امیر خسرو تیرے پیر کو کہیں نہیں دیکھا. پیر کون ہے؟ حضرت محبوب الہی. اور جانتے ہو جب کسی کا پیر, کسی سے کوئی مرید ہوتا ہے تو اپنے پیر کی عظمت کو وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے پیر کی رفعت و بلندی کہاں تک ہے, میرے پیر کی عظمت کہاں تک ہے. حضرت امیر خسرو جب اتنا سنا تو دل عجیب ہو گیا کہ سرکار کے دربار ہے اور میرا پیر موجود نہیں ہے. یہ تو بہت عجیب سی بات ہے, دل میں عجیب سی کیفیت ہے, عجیب سی الجھن ہے. لیکن سیدھا محبوب الہی کی بارگاہ میں پہنچے, اور محبوب الہی محبوب ہے, دلی والے ہیں, سیدھے نگاہ دل پر پہنچ جایا کرتی ہے. یہ اللہ والوں کی نگاہ ولایت وہ ہوا کرتی ہے کہ یہ اور نہیں دیکھا کرتے, یہ تو صرف دل دیکھا کرتے کہ آنے والا کس نیت سے آیا ہوا ہے. حضرت امیر خسرو جب آئے تو کہا کیا بات ہے, کہا کہ آج گیا تھا ابو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں, وہاں آج آنکھیں بند کیا تو سرکار کی بارگاہ میں پہنچا. کہا یہی دیکھا نا, میں موجود نہیں تھا. تو ابو علی شاہ قلندر نے کہا تھا کہ آپ کے پیر کو نہ دیکھا. کہا آج اگلے ہفتے پھر جانا, اور یہ سوال کسی اور سے نہیں, مصطفیٰ جان رحمت سے کر لینا. یہ سوال کسی اور سے نہیں کرنا, مصطفیٰ سے کرنا. حضرت امیر خسرو اگلے ہفتہ گئے, اور جانے کے بعد جب وہ وقت آیا ہے, جب وہ لمحہ آیا ہے کہ آنکھیں بند کر کے سیدھے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے ہیں, تو سرکار کی بارگاہ میں پہنچے. حضرت امیر خسرو ادھر نظر کر رہے, نظر نہیں آئے, ادھر نظر کر رہے, حضرت محبوب الہی نظر نہیں آئے. تو سیدھا سرکار کی بارگاہ میں پہنچے, عرض کرتے آقا سب تو دکھ رہے ہیں, میرا پیر نہیں دکھ رہا ہے. عرض کرتے تمہارے پیر کو دیکھنا چاہتے ہو, اس کے اور پہلے منزل پہ چلے جاؤ, دوسرے منزل پہ چلے گئے. دوسرے منزل پہ گئے, وہاں بھی دیکھا تو سرکار موجود تھے, تمام بہت اولیاء کرام ہیں, لیکن محبوب الہی موجود نہیں تھے. پھر جا کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے آقا میرا پیر نہیں دکھ رہا ہے. کیا یہاں نہیں دکھ رہا؟ کہا تیسرے منزل پہ چلے جاؤ. تیسرے منزل پہ گئے, وہاں بھی بڑے بڑے اللہ کے ولی ہیں, بڑے بڑے قطب اور ابدال ہیں, مگر محبوب الہی موجود نہیں ہے. محبوب الہی موجود نہیں ہے. کہاں سرکار کی بارگاہ میں پھر عریضہ پیش کرتے ہیں, سرکار یہاں بھی نظر نہیں ہے. کہا اور چوتھے پانچویں منزل پہ جاؤ. پانچویں سے چھٹے منزل پہ, چھٹے سے ساتویں منزل پہ گئے, اور جب ساتویں منزل پہ گئے تو کیا دیکھے, ایک بزرگ ہے جو سرکار کے سامنے ہے, ایک دائیں ہے اور ایک بائیں ہے, اور سامنے والا بزرگ محبوب الہی ہے. سامنے والا بزرگ محبوب الہی ہے. جب دیکھا آنکھیں کھولا ہے, سیدھا اپنے پیر کی بارگاہ میں پہنچا. میرے پیر آپ کے میں نے مرتبے کو جان لیا ہے, آپ کی نگاہ ولایت کو دیکھ لیا ہے کہ آپ کا مرتبہ وہ ہے کہ ساتویں منزل پہ سرکار کے سامنے تشریف فرما ہے. حضرت محبوب الہی نے فرمایا تم نے سامنے تو مجھے دیکھ لیا, ذرا دائیں بھی دیکھ لیتے, بائیں بھی دیکھ لیتے. سامنے تو کہا کہ سب سرکار میں نے آپ کو دیکھ لیا تو پھر ادھر ادھر دیکھنا گوارا نہ کیا. یہ تو ہمارا معاملہ ہے کہ کبھی اس کے وہاں عقیدے میں پھسل جائے, کبھی اس عقیدے میں پھسل جائے, مگر اللہ والے جس کے دامن کو پکڑ لیتے پھر دوسرے طرف نگاہ اٹھانا بھی گوارا نہیں کرتے, نگاہ اٹھانا بھی گوارا نہیں کرتی. حضرت مخدوم بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید دریا میں ڈوب رہا ہے. اب دریا میں جب ڈوبتا ہے تو انسان کو جانتے تنکے کا سہارا کافی ہے. مخدوم بہاری کا مرید ڈوب رہا ہے اور بچاؤ بچاؤ کی آواز لگا رہا ہے. اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام آئے. خضر علیہ السلام جانتے ہو کتنا بڑا مقام ہے حضرت خضر علیہ السلام کا. کسی نے کہا اللہ کے نبی ہے, کسی نے کہا اللہ کے ولی, کوئی بھی اللہ کا مقام, اس کا مقام بہت ہی عرفہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو مرید ڈوب رہا تھا, ہاتھ کھینچ لیا. اتنے میں حضرت مخدوم بہاری خواجہ مخدوم بہاری تشریف لے کر آئے. اب تشریف لے کر آئے نا شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, فرماتے ہیں کہ اپنا ہاتھ بڑھایا, مرید نے ہاتھ پکڑا اور باہر نکال لیا.
تو کہا کہ حضرت خضر نے فرمایا کہ اے مخدوم بہاری کے مرید، یہ بتا کہ تو دریا میں ڈوب رہا تھا اور ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے، میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا، تو باہر کیوں نہیں نکلا؟ کیا کہ حضور معاف کرنا، میں نے یہ ہاتھ مخدوم بہاری کے ہاتھ میں دیا ہے اور مجھے غیرت عشق کو یہ گوارا نہیں کہ کسی اور کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا جائے، اسی لیے میں نے ڈوبنا گوارا کیا، مگر اپنے وقت کا خضر ہی کیوں نہ ہو اس پہ ہاتھ پر ہاتھ دینا گوارا نہ کیا۔ یہ تو آج ہمارا عقیدہ ہے کہ تھوڑی سی بات میں ہم چائے کے لیے اپنے عقیدے کو پھسل جاتے ہیں، کبھی فاتحہ کے لیے اپنے عقیدے کو پھسلا دیتے ہیں، کبھی ایک روٹی کے لیے اپنے عقیدے کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ یہ اور آپ کا معاملہ ہے، اللہ والوں کے معاملات نرالی ہوا کرتے تھے۔ تو فرماتے کہ دائیں بائیں نہیں دیکھا، کیا سرکار میں نے آپ کو دیکھ لیا، پھر دائیں بائیں کی ضرورت کیا ہے؟ کہ دائیں سائڈ میں جو اللہ کے ولی تھے وہ کوئی اور نہیں عبد القادر جیلانی تھے، اور بائیں جانب جو اللہ کے ولی تھے کوئی اور نہیں خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ یہ ذات غوث ولایت کی ذات ہے، حضرت مخدوم حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی ذات ہے۔ تو ذات غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا مقام کتنا بلند ہے، کتنا بلند ہے کہ تب تک کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک میرے غوث اعظم سے محبت کرنے والا نہ ہو جائے، میرے غوث اعظم کی نگاہ ولایت، کیونکہ اگر ولایت تقسیم ہوتی ہے تو غوث اعظم کے دربار سے ہوا کرتی ہے، غوث اعظم کے دربار سے ہوا کرتی ہے۔ اور ایک بات اور سمجھ لو، ولی را ولی می شناسد، ولی ولی کو پہچان جایا کرتا ہے، جو ولی ہوتا ہے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ ولی ہوتے ہیں نا تو ولی کو پہچان جایا کرتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ، جب بات آ گئی تھوڑا ذکر آگے چھیڑتا جاؤں کیونکہ مدرسے کی بات ہے۔ میں نے کہا کہ علم حاصل کرنا یہ آسان کام نہیں ہے، رات میں بچوں کا پروگرام تھا، بچوں نے نعتیں پڑھی، تقریریں کی، بہت اچھے سے پڑھا، یہ خوشی کی بات ہوتی ہے۔ مائک میں کھڑا ہونا سب کے بس کی بات نہیں ہے، اچھے جو ہوتے ہیں بڑے بڑے، میں نے عالم دین کو دیکھا، ایسی ذات کو دیکھا جو خلیفہ مفتی اعظم ہند ہے، 200 250 کتابیں لکھنے والا، مائک میں اٹھ کے سلام کرنے کا ہو تو ہمت نہیں ہے۔ میں نے دیکھا، اپنی نگاہوں سے دیکھا، اللہ اکبر فرماتے، لیکن بچے نعت پاک پڑھ رہے تھے، بچے نعت تقریریں کر رہے تھے، تو اللہ کو کسی طرح کرے، لیکن یہ بات ہے کہ اللہ نے ان کے، جب کوئی بندہ دین کی خدمت کے لیے چلتا ہے یا دین پر چلتا ہے، اللہ ہر راستے اس کے لیے آسان کر دیا کرتا ہے۔ حضرت غوث اعظم شاہ جیلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں بغداد کے مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، بغداد کے مدرسے میں، اور میرے ساتھ میرا 2 ساتھی بھی تھا، ایک کا نام ہے ابن سقا، دوسرے کا نام ہے عبداللہ، تینوں ساتھی دوست ہوا کرتے، اسکول میں بھی دوست ہوا کرتے، جو جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے ساتھ میں رہنا، ساتھ میں گھومنا۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ بہت اولیوں سے عقیدت بہت زیادہ تھی، اور حضرت کاکیش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کاکیش رحمت اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، فرماتے کہ وہ اپنی جب اس وقت کے کتب تھے، اس وقت کی ابدال تھی، تو بغداد میں جب آپ کی تقریر ہوتی تھی نا، تو ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ ہے، وہ آتے تھے محفل میں بیٹھنے کے لیے، تو لوگوں سے کہتے اس کو بھگا دو، بھگا دیتے تھے، تھوڑی دیر بعد وہ بچہ پھر اندر آ جاتا تھا، پھر تھوڑی دیر بعد پھر بھگا دو، 2-4 مرتبہ ایسا کہ ایک مرتبہ اس بچے کو پکڑے سیدھا اپنے گود میں بٹھایا۔ فرماتے لوگ حیران و پریشان ہیں کہ یہ بچہ کون ہے جس کو 3-4 مرتبہ بہا دیے اور اب گود میں بیٹھائے۔ فرماتے میں اس لیے بھگا رہا تھا، تمہیں دکھا رہا تھا کہ یہ بچہ کوئی اور نہیں ہے، اپنے وقت کا قطب الافطاب غوث اعظم شاہ جیلہ ہے، اور ابھی سے میں تم کو ان کی پہچان کرا رہا تھا۔ وہی حضرت کاکیش رحمت اللہ علیہ جب اپنی ہر چیز اپنے غوث اعظم کو دیے نا، تو فرماتے کلو دیکن یوسی ہو یسقط الا دیکھ کا الا یوسی ہو الا یوم القیامہ، ہر مرغ بولے گا، بول کر چپ ہو جائے گا، مگر غوث اعظم آپ کا مرغ قیامت تک بولتا رہے گا، آپ کا مرغ قیامت تک بولتا رہے گا۔ اسی لیے چاہے کسی سیزن میں پیدا ہونے والا ہو، چاہے کسی سن میں پیدا ہونے والا ہو، قیامت تک غوث اعظم کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے مرغ سب بولتے ہیں، بول کے چپ ہو جاتے ہیں، ہاں اصیل ایک نوا سنج رہے گا تیرا۔ تو حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ دور میں ایک اللہ کے ولی ہے، بعض نے کا نام اس کا حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اللہ کے بہت بڑے ولی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ اللہ کے ولی جو ہے نا، وہاں جاتے ہیں سب ان کی زیارت کے لیے۔ تو حضرت غوث اعظم شاہ جیلانی نے فرمایا میں بھی جاؤں گا وہاں پہ، تینوں ساتھی چلے۔ تو ایک نے کہا ابن سقا جس کا نام تھا، ابن سقا جس کا نام تھا، اس نے کہا میں اس بزرگ سے ایسا سوال کروں گا نا، ایسا سوال کروں گا کہ وہ اس کا جواب نہ دے سکیں گے، اور کش کھا کر زمین پر گر پڑے گا۔ اللہ اللہ،
اس لیے ولیوں کے بعد جاؤ نا تو اپنے دل کو بھی اپنی زبان کو دونوں سنبھال کے جانا. دوسرے جس کا نام عبداللہ تھا, اس نے کہا میں بھی سوال کروں گا, دیکھو اس کا جواب کیا دیتا ہے. گناہ ایک اور تھا لیکن یہ تھوڑا چھوٹا تھا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم دونوں کے کلمات اچھے نہیں ہیں, میں تو یہ جا کر دیکھوں گا کہ مجھ کو فیض کتنا ملتا ہے, کتنا زیادہ فیض ملتا ہے. تینوں چلے, جب وہاں پہنچے نا تو اچانک وہ بزرگ جو بیٹھے تھے اچانک غائب ہو, نگاہوں سے غائب, اور جب آئے تو جلالت کے آثار میں ہے, چہرے پر عجیب سی خمار ہے, اور سیدھا نظر ابن سقا کی طرف. اے ابن سقا, تم مجھ سے ایسا سوال کرے گا جس کا جواب مجھے نہ آتا ہو, سن تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب ہے. سوال بتایا نہیں ہے بتانے والے نے. اللہ کے ولی تم کیا ارادہ لے کے جاتے ہو وہ بھی نیت کو بھاپ لیا کرتے ہیں. سن تیرا سوال یہ ہے اور یہ اس کا جواب ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے جسم پر کفر کے شعلے بھڑک رہے ہیں, تیرے جسم پر کفر کے شعلے بھڑک رہے ہیں. نظر پہ تھوڑا سا فرق ہوا, چہرہ تھوڑا سا کم ہوا, مگر مکمل ختم نہیں ہوا جلالت کے آثار. نگاہ ابن عبداللہ کی طرف کیا. اے عبداللہ تم مجھ سے سوال کرے گا جس کا جواب تیرے تشویش ہے کہ میں جواب دے پاؤں یا نہ دے پاؤں. سن تیرا سوال یہ ہے, اس کا جواب یہ ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تو در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. پھر اس کے بعد چہرے کے جلالت کا آثار ختم. اب چہرے پر رونق آئی. عبد القادر جیلانی کو گود میں لیا اور کہا بیٹے عبد القادر میں دیکھ رہا ہوں تو بغداد کے ممبر پر کھڑا ہے اور یہ اعلان کر رہا ہے قدمی علی هذه رقبت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کے گردنوں پر ہے, تمام اولیاء اللہ کے گردن. تو عبداللہ کا بیان ہے, بیان عبداللہ کا ہے. عبداللہ کہتے ہیں میں نے اپنے نگاہوں سے دیکھا. وہ ابن سقا تھا, بہت بڑا مناظر بنا, اتنا مناظر بنا کہ وہ سب سے مناظرہ کرتا تھا, کبھی ہارتا نہیں تھا, ہمیشہ جیت ہوتی تھی. اللہ اکبر. پادریوں سے مناظرہ کیا تو جیت گیا, جس سے بھی مناظرہ کیا جیت گیا, دہریوں سے مناظرہ کیا جیت گیا. مگر اچانک ایک دن جا رہا تھا, راستے میں ایک خوبصورت لڑکی دکھی. اللہ اکبر. جب آدمی کے نگاہ میں اگر کسی اور کی محبت بچ جاتی ہے پھر دنیا اس کے پاس آخرت نہیں رہا کرتی, پھر تو دنیا ہی بچ جایا کرتا ہے. تو ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا. وہ لڑکی کسی اور نہیں, پادری کی لڑکی تھی جو خنزیر چڑھانے والا تھا, جو سور چڑھانے والا تھا. اللہ اکبر. جب عاشق ہو گیا تو اس نے کہا تھا کہ اللہ اکبر اگر تم کو اس سے شادی کرنی ہے, اس کے باپ کے پاس پیغام بھیجا میں تمہاری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا شادی کرنا چاہتے ہو, اپنے عقیدے کو تبدیل کر لو, اپنے ایمان کو بدل ڈالو. اس نے سب ایمان کو چھوڑ دیا, عیسائیت قبول کر لیا, اپنے دھرم کو تبدیل کر لیا. اور جب شادی ہونے لگی تو اللہ اکبر جسم پر ایسی کوڑ کی بیماری پیدا ہو گئی, ایسی کوڑ کی بیماری پیدا ہو گئی کہ اللہ اکبر اسی میں تڑپ تڑپ کر وہ مر گیا. روڈ کے کنارے رکھ دیا گیا, تڑپ تڑپ کر جان چلی گئی. سب جانے والے یہی کہہ رہے تھے یہ اللہ کے ولی کا دشمن ہے جس کی وجہ سے یہ حال ہوا ہے, یہ اللہ کے ولی کا غدار ہے جس کی وجہ سے حال ہوا ہے. پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کے ولی کا غدار ہوتا ہے نہ دنیا میں اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے نہ آخرت ٹھکانہ ہوا کرتا ہے. عبداللہ کا بیان ہے. پھر اس کے بعد میرا حال یہ ہوا کہ میں در در کی ٹھوکریں کھانے لگا, در بدر پھٹکتے جا رہا تھا, میں ادھر ادھر بھٹکنے لگا. دنیا میرے کانوں کے لو تک آ چکی تھی, جس کے پاس جاتا تھا وہ منہ پھیر دیا کرتا تھا. ایک زمانے تک میرے ساتھ یہی رہا, میں توبہ کرتا رہا, زندگی بھر خیرات و صدقہ کیا کرتا رہا, ولیوں کے دربار میں معافیا مانگتے رہا, رب کی بارگاہ میں عریضائیں پیش کیا کرتا رہا. اللہ پر یہ میرے حالت ہوئی ہے. لیکن میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی کو بغداد کے ممبر پر کھڑے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ میرا یہ قدم اور یہ اللہ کے گردن پر ہے. اس وقت سب نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا تھا, تمام قطب نے اپنے گردنوں کو جھکا لیا, ابدال نے اپنے گردنوں کو جھکا لیا. میرے غوث نے یہ فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کے گردن پر ہے, اور جس کے گردن پر میرا قدم نہیں اس کے گردن پر خنزیر کا قدم ہوگا, اس کے گردن پر خنزیر کا قدم ہوگا. ایک بہت بڑا طویل واقعہ ہے, اگر اس کا ذکر کروں تو واقعہ نکل جائے. بس مختصراً بتا دوں, غوث اعظم کا ذکر ہے تو بتا دیتا ہوں. بس مختصر طور پر 2 منٹ میں واقعہ بتاؤ. نام شیخ سنان ہے, بہت کافی مریدین ہے اس کا, لیکن جو عبد القادر جس کے سجرہ نسب عبد القادر سے نہیں ملتا, غریب نواز سے نہیں ملتا, جس سے محبت عبد القادر کی نہیں ہوتی, پھر دنیا میں اپنے آپ کو کتنا بڑا ولی کہے وہ ولی ہو نہیں سکتا.
شیخ سنان نام ہے، بڑے بڑے مریدین ہیں. اللہ اللہ فرمایا جاتا ہے کہ اللہ اکبر، غوث اعظم نے فرمایا میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کے گردن پر ہے. اس نے کہا میں نہیں مانتا. جب اتنا کہا تو اللہ اللہ جب یہ چلا نا تو اسے ایک لڑکی پر، عیسائیوں کی لڑکی پر عاشق ہو گیا. اس نے کہا ایک کام کر، تجھ کو میرے خنزیریں چلانا پڑے گا. اور جب خنزیریں چلانا شروع کر دیا اور جب نگاہ عشق دیکھ لیا ہے، جب آنکھوں میں نگاہ کے عشق کا پردہ پڑ جاتا ہے، پھر وہ کسی چیز کو سمجھتا نہیں. سب مریدین نے چھوڑ دیا، صرف ایک ہی مرید تھا جو سچا مرید تھا. وہ ہمیشہ دعائیں کرتا تھا، اے غریب اجاوائے پروردگار میرے پیر کو بچا لے، میرے پیر کو اس بلاؤں سے دور کر دے. اللہ اللہ صرف اللہ اللہ فرمایا جاتا ہے. وہ شیخ سنان چلا تھا، اب خنزیریں چڑھایا کرتا تھا. اس لڑکی کے عشق میں اتنا فدا ہو گیا کہ خنزیروں کو چڑھانے لگا. اچانک ایک خنزیر کا بچہ جو لنگڑا ہو گیا اٹھایا، اپنی گردن پر رکھا. مرید عاشق کے مرید، اب وہ مرید جو اپنا سچا چہیتا مرید تھا غوث اعظم کے قدموں پہ گر گیا. اے میرے غوث، میں نے دیکھ لیا ہے کہ جس کے گردن پر آپ کا قدم نہیں ہوگا اس کے گردن پر خنزیر کا قدم ہوگا. اور میری نگاہ نے آپ دیکھ لیا ہے کہ میرے پیر کی حالت ہے. اب جس طرح یہ گیا ہے اس کو واپس لانا بھی آپ کا کام ہے. اللہ لفر بنگاہ ہے، غوث اٹھتی ہے، قدموں پہ آ کے شیخ سنان جھکا ہے اور کہا کہ غوث اعظم آپ کا قدم میرے گردن پر نہیں، میرے آنکھوں پر اور میرے سروں پر ہے. اس وقت تمام نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا. خواجہ غریب نواز ہارون آباد کی سرزمین پر تشریف فرماتے. ہارون آباد خراسان کی پہاڑ میں عبادت کر رہے تھے. وہاں سے فرمایا لا بل عینی و راسی. حضرت محدث ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے منبر پر کھڑے ہو کر فرماتے لا بل عینی و راسی، یعنی تمام اولیاء کاملین نے یا غوث اعظم کے قدم مبارک کا ذکر آیا تو سب نے اپنے نگاہوں کو جھکا لیا. اعلیٰ حضرت تبھی تو فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈوڑا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا